إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إلا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات سامعین کرام، بزرگ اور دوستو، اس مجمع میں مختلف حیثیات کے لوگ بیٹھے ہیں. گھریلو اعتبار سے، عہدوں اور منصبوں کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے الگ الگ حیثیتیں ہیں. لیکن یہاں پر جو ہم جمع ہیں، یہاں ہم ساری حیثیتوں کو بھلا کر آئے ہیں. یہاں ہمیں ایک مشترک حیثیت نے جمع کیا ہے، ایک ایسی حیثیت جو ہم سب کے درمیان مشترکہ ہے. وہ حیثیت کیا ہے کہ ہم سب کے سب اللہ کے بندے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور اسلام کے نام لیوا ہے. اسی حیثیت سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور اسی حیثیت کو تازہ کرنے کے لیے، اس حیثیت کے حقوق جو ہم پر عائد ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں ہمارے اندر کون کون سی کمیاں ہیں، ان کمیوں کو سننا ہے اور پھر ان کمیوں کی تلافی کی فکر کرنی ہے. اور ہر آدمی اپنی کمی کو محسوس کرنے کی فکر کرے، اپنی کوتاہیوں کو دیکھنے کی فکر کرے. عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ دوسروں کی کوتاہیوں کو اچھالنا، دوسروں کی کوتاہیوں کو دیکھنا، دوسروں کی کوتاہیوں کی تشہیر، جبکہ اصل بندے کا اصل کام کیا ہے؟ اپنی خامیوں کو دیکھیں، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھیں. دوسروں کی خوبیاں دیکھنے والا ہمیشہ ترقی کی راہ پہ گامزن رہتا ہے، اور دوسروں کے عیوب کے پیچھے پڑنے والا، دوسروں کی خامیوں کو اچھالنے والا اور دوسروں کی خامیوں کو برسر عام کرنے والا آگے نہیں بڑھا کرتا، وہ پیچھے ہی ہٹ جاتا ہے. اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم نسخہ، پیغمبر علیہ السلام کا ہر نسخہ عظیم، ہر نسخہ کیمیا، نسخہ شفا، لیکن کس کے لیے؟ جو استعمال کریں. فرمایا خصلتان، دو عادتیں، دو خصلتیں، من کانت آفی، جس کے اندر ہوں، یسمز آسن، خدا لکھتا صابر اور شاکر. خدا کیا لکھے؟ صابر اور شاکر. اور صابر تو شاکر و آسن ان جو خدائے پاک اس نزدیک عظیم مقام. کیا ہے وہ حیثیت؟ خصلتیں عام طور پر
جس طرح زندگی کے بقیہ شعبوں میں ہماری چال الٹی ہے، اس معاملے میں ہم جب دنیاوی معاملات میں دیکھیں، دنیاوی امور میں دیکھیں تو کن کو دیکھیں گے؟ جو ہم سے آگے ہیں، جن کی آمدنی مجھ سے زیادہ، جن کا بنگلہ مجھ سے بڑا، جن کی تجارت مجھ سے بڑی، جن کا عہدہ میرے سے آگے، ان کو دیکھیں گے۔ اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ناشکری، کہ جیسا مکان اس کے پاس میرے پاس نہیں، جیسا عہدہ اس کے پاس میرے پاس نہیں، جیسی تجارت اس کی چل رہی ہے میری نہیں، جیسا کاروبار اس کا میرا نہیں۔ زندگی بھر حسرت، زندگی بھر بے چینی، زندگی بھر بے سکونی، اس لیے کہ جب یہ سے پانس برونٹ پانس کو تھرس مالدارس وچ گڑے گھن ناشکری ہند جذبات پید، دیم ہرس برونٹ پکنچ گھس پید، کاش کہ بج گوسس تھی بن اول بن نا کی وہ اگر ووت پت پیس بیس پہ نظر توت واتنچ کر فکر، اول وات نا وہ اگر ووت بیس پہ یتس کالس موت یس یہ کت فکر مت پہ ہمس ہیو گوسس بن فلانس ہیو فلانس ہیو، نتیجہ یہ کہ پوری زندگی گزرے حسرت، افسوس اور ہرس ورائے چھ کہیں تہ حاصل۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ بھائی نہیں، دنیا کے معاملے میں ان کو دیکھو جو کہاں ہے پیچھے، دو منزلہ مکان والا کس کو دیکھے؟ ایک منزلہ مکان والے، ایک منزلہ مکان والا کس کو دیکھے؟ جھونپڑی والے کو۔ بڑا ملازم اپنے سے اونچے ملازم کے دیکھنے کے بجائے کس کو دیکھے؟ اپنے سے ادنا درجے کے ملازم کو۔ 20,000 آمدنی والا 10,000 والے کو دیکھے، سکون اطمینان ملے گا، چین ملے گا، شکر کے جذبات ابھریں گے۔ اور دین کے معاملے میں ان کو دیکھو جو ہم سے آگے ہیں، آگے بڑھنے کا جذبہ ابھرے گا، تواضع آئے گی، عاجزی آئے گی۔ لیکن بزرگوں اور دوستو افسوس ہے کہ دوسروں کے اندر ہزاروں خوبیاں، لاکھوں خوبیاں، ہم اندھے بنیں گے، کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی، ساری زندگی چاہے بیچاروں کی خوبیوں سے بھری پڑے، نہیں کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی۔ تلاش کریں گے کہ برائی نام کسی کا کوئی عیب مل جائے، اس چمٹے سے نکال کر اس عیب کی کیا کریں گے؟ تشہیر کریں گے کہ اس آدمی کے اندر فلاں عیب، فلاں خامی، فلاں کوتاہی۔ اسی لیے رب کائنات نے پہلے آگاہ کر دیا کہ دوسروں کے عیوب کے اچھالنے والے کی طرف توجہ مت دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق آ جاوے، ان جاءکم فاسق بنبأ، کسی سے متعلق کوئی خبر اس کے عیوب کو تمہارے سامنے بیان کرنے لگے، فتبینوا، تحقیق کرو، فتبینوا، کہیں ایسا نہ ہو اس فاسق کی خبر پر اطمینان کرو، بھروسہ کر بیٹھو اور کوئی عملی اقدام کرو۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے کہنے پر کسی جماعت کے بارے میں بدظنی قائم کرو بلا تحقیق کے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے ہوئے پر کیا ہونا پڑے؟ نادم، شرمندہ، یا تو دنیا میں اور یا پھر غرض ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ تک حیثیت یم اللہ پاک مشترکہ عطا کرے، مجمع میں دیکھنا ہے کہ اس حیثیت کے حقوق میں سے کون سے حقوق کی میری وجہ سے حق تلفی ہو رہی ہے، میں اپنے کو دیکھوں، آپ اپنے کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، بنی کے یہ فکر، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم خود راہ راست پر ہو
اور دوسرے کے بارے میں کوشش کی، فکر کی، لیکن تمہاری کوشش کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آیا. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو دوسرے کا گمراہ ہونا تمہیں ضرر. بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن مقدس کی 2 آیتیں پڑھی کیونکہ مجھے خواتین سے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. اس لیے میں نے آیت پڑھی ہے. اور یہ بدترین خامی، بدترین جرم اور پیغمبرانہ عظیم مشن کے ساتھ اس وقت امت کی عملی بغاوت. وہ یس نعت خان ماشاء اللہ کہ نبی کے ساتھ میرا رشتہ کیا تھا بھی اور رہے گا. لیکن بزرگوں اور دوستو، دیکھنا ہے یہ جو رشتہ تھا اور یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے کا کچھ تقاضا بھی تو ہے. میں ذرا دیکھوں اس رشتے کے تقاضوں کو میں کہاں تک نبھاتا ہوں. سارے رشتے کے تقاضوں کو نبھائیں گے. شادی کا موقع ہوتا ہے، شادی کا موقع، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، سارے رشتے کے تقاضوں کو نبھانے کی فکر. سال سے روٹا ہوا رشتہ دار، ٹوپی اس کے سر پہ ڈالی جاتی ہے، کسی طرح سے یہ رشتہ دار من جاوے اور یہ رشتہ دار ہماری خوشی میں کیا ہو، شریک ہو. اس کی شرکت کے بغیر ہماری خوشی ادھوری. لیکن بزرگوں اور دوستو، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا اور میرا جو رشتہ تھا، اس رشتے کا کبھی لحاظ کیا؟ اس رشتے کا احکام تو خدا نے دیے. آیت میں نے جو پڑھی، اس کی روشنی میں اس رشتے کو ذرا جانچیے، دیکھیے، پرکھ لیجیے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہیے اپنی ازواج مطہرات کو، وبناتک، کہیے اپنی صاحبزادیوں کو، ونساء المؤمنین، اور کہیے مومنین کی خواتین کو، میری آپ کی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو وغیرہ وغیرہ. یہ 4 رشتے تو ہیں، یا ماں ہے، یا بیٹی ہے، یا بہن ہے، اور یا پھر کیا ہے، بیوی ہے. اس کے بعد جو دوسرے ہیں وہ بالواسطہ، بہن ہے تو پھر بھانجی ہے نا، وغیرہ وغیرہ. بیٹی ہے تو پھر پوتی ہے، ماں ہے تو پھر آگے نانی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اصل بنیادی جو بلا واسطہ رشتے وہ کیا ہیں؟ یہی 4، یا بہن، یا ماں، یا بیٹی، یا بیوی. ونساء المؤمنین، مومنین کی خواتین کو کہہ دیجیے، ونیو، کیا ونیو، کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ یہ صادر کلن پیٹ عاشق، یدنین علیہن، معمولی اختلافی مسائل کو اچھال کر بنیاد سے ہم غافل ہیں سب، کوئی کسی نام سے، کوئی، اور جو مشترکہ حقائق ہیں بلا اختلاف ان کی طرف توجہ نہیں. سارے نظریات والے اس عظیم حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ. یدنین علیہن من جلابیبہن، پنہ صادرون آخس کیا آسن تراما بون امپت فرماما ذالک ادنا ان یورفن، قریب یہ حالت ات قریب ام سکن پہچان. یدنین علیہن من جلاب، ذالک ادنا ان یورفن، پریزناؤ نہیں کم نساء المومنین، مومن خواتین. بزرگوں اور دوستو، بس بارہ عرض کراں، اخ سوئی بچی سوئی ہمشیر چھ سو یس بت یلے بے پردہ، اور بیاکھ چھ با پردہ. بیاکھ چھ رومت صادر بتس تو سینس پہ. پرزناؤن کس جی، پرزناؤن ات کن کس یہ پرزناؤن بے پردہ. یعنی اخ خاتون تمس بتس پہ صادر، بیکس بت یلے، پرزناؤن کس بے پردہ. یا پرزناؤن کن نا،
کہ یہ خوبصورت چاہ کے نا کسی جان پہچان والے کی ہو، فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی ماں ہے، فلاں کی بیٹی. لیکن خدا کیا فرماؤں کہ اپنی چادر کو اپنے سینے اور چہرے پر ڈال دیں، اس سے پہچانی جائیں گی. حالانکہ پہچانی کب جائیں گی؟ جب چہرہ کیا ہو؟ کھلا ہو. اور اللہ کیا فرماتے؟ نہیں، پہچانی جائیں گی جب چہرہ اور سینہ بند ہو. کیا مطلب؟ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ شاید قریب کہ تم ان پہچاننا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ حالت جب ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں بچیاں اپنائیں گی، اختیار کریں گی، تو پہچانی جائیں گی. کس حیثیت سے پہچانی جائیں گی؟ خوبصورتی اور بدصورتی کی حیثیت سے نہیں، جوان ہے یا بڑھیا ہے اس حیثیت سے نہیں، بلکہ پہچانی جائیں گی کہ ایک باغیرت، با ایمان اور با حیا، باپ کی با ایمان، با حیا، با غیرت بیٹی ہے. پہچانا جائے گا ایک با حیا، با ایمان، با غیرت شوہر کی با حیا، با ایمان، با غیرت بیوی ہے. پہچانا جائے گا ایک با حیا، با ایمان، با غیرت بائی کی با حیا، با ایمان اور با غیرت بہن ہے. ایک با حیا، با ایمان اور با غیرت بیٹے کی با ایمان، با حیا، با غیرت کیا ہے؟ والدہ. ذالک ادنی ان یعرفن، شرم و حیا کو پہچانا جائے گا، خاندانی شرافت کو پہچانا جائے گا، اس کی ذاتی شرافت کو پہچانا جائے گا. یہ پہچانا جائے گا کوئی آوارہ خاتون نہیں، کوئی بے حیا خاتون نہیں. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فلا یؤذین، اس سے ایذا نہیں دی جائے گی، اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کی جائے گی. جن دلوں کے اندر بیماریاں ہیں، ان بیمار دلوں کے اندر اس باحیا لڑکی کے بارے میں گندے اور ناپاک جذبات نہیں ابھریں گے. وہ کوئی بھی امید اس عصمت اور پاک دامنی کی تصویر کے ساتھ کوئی گندا جذبہ اور گندی آرزو قائم نہیں کر سکیں گے. فلا یؤذین، انہیں چھیڑخانی نہیں کی جائے گی، ان کا موبائل نمبر حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، گھر سے نکلی اس کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، اسکول اور کالج میں اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی ہمت نہیں کی جائے گی، کوچنگ سینٹروں کے اندر اس کو نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ کر اپنی بہن نہیں کہا جائے گا. سارا شیطانی دھوکہ ہے جو کہتا ہے کہ فلاں کو میں نے اپنی بیٹی بہن بنا رکھا، اور لڑکی کہتی ہے کہ فلاں کو میں نے اپنا. انا للہ و انا الیہ. شیطان بہت ماہر. اس وقت وکنش اسلام خلاف اور خصوصیت فرد خلاف، شرم و حیا خلاف، اسلام دشمن قوت، اسلام دشمن طاقت اک زوردار مہم چلے. لیکن تہس زوردار مہم وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ تحریر تک محدود، وہ تقریر تک محدود. لیکن بزرگوں اور دوستوں، اس پردے کے خلاف، اس شرم حیا کے خلاف عملی تحریک، اس بے حیا کے خلاف بے حیائی کا عملی اقدام آج مسلمان کی بیٹی کر رہی، مسلمان کی بہن کر رہی، مسلمان کی والدہ کر رہی، مسلمان کی بیوی کر رہی. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جو ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں سڑکوں پر، بازاروں میں، دکانوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، کوچنگ سینٹروں میں اور ہسپتالوں میں نہ معلوم کہاں کہاں وہ لباس پہن کر جاتی ہیں جسے شیطان بھی شرما جائے، وہ لباس جس کی پیشن گوئی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا میری امت پر کہ میری امت کے مرد
عمدہ عمدہ سواریوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے، لیکن ان کی گھریلو حالت کیا ہوگی کہ نساؤہم کاسیات عاریات، ان کی عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں، مائلات، ان کی عورتیں لڑکیاں دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، ممیلات، اور اپنے اس پرکشش لباس سے دوسروں کو اپنی طرف سوچیں، کہیں یہ پیشن گوئی ہمارے بارے میں تو نہیں؟ سوچے ہر آدمی، سوچے۔ ایک ہماری بیٹی غیر شادی شدہ، اللہ اکبر، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اوصاف جہاں بیان کیے جاتے ہیں، وہاں پیغمبر کریم علیہ السلام کا سب سے زیادہ باحیا ہونا جب بیان کیا جاتا ہے تو حدیث میں موجود ہے، غالباً بخاری کی حدیث ہے کہ ان مولا انس قال سمعت ابا سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماوا کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سٹھ وار یا زیادہ حیادار، زیادہ حیا تھاون وول کسفر من العذراء انہرش کور، کس انہرش کور فی خدرها جس پردس میں گویا کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم حیا کو جب بیان کرتے ہیں صحابی تو کس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں؟ وہ ہماری بیٹی جو ابھی کیا ہے، غیر شادی شدہ، تو فرماتے ہیں ان سے بھی زیادہ حیا والے ہیں۔ یہ ان سے بھی زیادہ حیا والے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ جو غیر شادی شدہ ہماری بیٹی تھی، اس سے زیادہ باحیا خاتون کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، اپنے گریبان میں ہم جھانکیں، ہماری وہ بہن جو شادی شدہ ہے، بچوں والی ہے، اگر اس کے اندر تھوڑا بہت شرم حیا ہوتا بھی ہے، لیکن ہماری وہ بیٹی، ہماری وہ بہن جو ابھی شادی شدہ نہیں، اس کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں ہوتا، شرما جاتا ہے بندہ اپنی بیٹیوں کی وہ حالت دیکھ کر، اپنی بہنوں کو بھی وہ حالت دیکھ کر۔ جاؤ دیکھو پارکوں میں، جاؤ دیکھو، ہر پارک میں آپ کو سینکڑوں جوڑے نظر آئیں گے، ہاتھ بجو جوڑ، اور ہیں کیسے؟ اس طرح دیکھے جیسے میاں بیوی، لیکن میاں بیوی کون سے؟ ایک ہیں باحیا میاں بیوی اور دوسرے کون سے؟ بے حیا۔ وہ میاں بیوی کی طرح بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن باحیا میاں بیوی کی طرح نہیں، بلکہ بے حیا میاں بیوی، اور ہے نہیں میاں بیوی۔ کہیں کا لڑکا غیر شادی شدہ اور کہیں کی لڑکی غیر شادی، پارکوں میں جوڑے جوڑے نظر آئیں گے، اسکول اور کالجز میں جوڑے جوڑے نظر، ہر لڑکی نے اللہ ماشاء اللہ اکا دکا کوئی استثناء ہو، ورنہ لڑکی اور لڑکا جوڑیاں الگ الگ بنی ہوئی۔ اور صرف جوڑیوں کا مسئلہ نہیں، آگے کے بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں، جاؤ دیکھو اسپتالوں میں جہاں ایبارشن کا کام کیا جاتا ہے، روز امت کی درجنوں بیٹیوں کا ایبارشن کیا جاتا ہے، وہ امت کی بیٹیاں جو غیر شادی شدہ، غیر شادی شدہ، غیر شادی شدہ سانی بچی امت لکھتی جگر درجن واد روزانہ ایبارشن گژھان، کینٛہہ رٮ۪تھ برونٛٹھ کتھ مضبوط بالکل صحیح کتھ، 14 ؤرِش بچی، کٔژ ؤری؟ سٲنِس معاشرس اندر چھنہٕ 14 ؤرِش بچی بالغ ما ماننے، 14 ؤرِش بچی اوس 2 رٮ۪تن ہُنٛد حمل۔ وہ امت ہی کی تو بیٹی تھی، وہ اللہ کی بندی تھی،
پیغمبر علیہ السلام کی امتیاں تھی، میری اور آپ کی ایمانی رشتے کی بہن تھی. گیا کہاں وہ شرم و حیا گئی. قرآن نے عام احکام میں قرآن پاکن یم سات نماز حکم دیت، روزن حکم دیت، تلاوت حکم دیت، یاد خدا حکم دیت وغیرہ وغیرہ، حکم آو دن مردن. حکم کمن آو دن مردن، زنان گئی پانے تحت میں شامل. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے خدایس یم عربی آسن زانا تمن چھ پتہ یہ سیاگ یم الفاظ مردن خاطر، لیکن زنان چھ ات مز پانے. اقیموا الصلاۃ، نماز کریو قائم، الفاظ مردن خاطر زنان شامل. آتوا الزکاۃ، زکات دیو، الفاظ مردن ہوئی زنان پانے ات مز. لیکن بزرگوں اور دوستوں کیا احکام چھ تم یہ خدائی وحدہ لا شریکن الگ الگ، مردن الگ اور زنانن اور بلکہ کہیں جائے چھ تم مردن کورک اکس آیتس دون سطرن حکم بیان، لیکن ام پتہ زنانن خاطر حکم بیان کرن پور قرآن پاک احسا. ارشاد قل للمؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ونیو مومن مردن کیا ونیو؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پنی نظر جھکاون، ویحفظن فروجہن، پنن شرمگان کیا کرن ام پتہ یہ تہندِ خاطر بہتر. لیکن ام پتہ یم سات زنانن متعلق ونک تت پور نصف کھت زیادہ صف. وقل للمؤمنات، سانی ماج بین آسن بوزان توجہ سان بوزان اور مرد حضرات بوزان. سانی ماج بین یمو ونکس شرم و حیاس گویا کہ بالائی طاق ہو ات مجھ مرد زیادہ قصور پکڑے جائیں گے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے. میری اور آپ کی بیٹی، مین اور تہذ ہمشیر، مین اور تہذ والدہ آسنک رشتہ، ہمشیر آسنک رشتہ، بچی آسنک رشتہ، گھر واجیاں آسنک رشتہ چھ پتہ، لیکن خدا سن بندی آسنک رشتہ چھ گڑ، پیغمبر صاحب امتی آسنک رشتہ چھ گڑ، بعد میں ہمارا رشتہ. لیکن دور دراز رشتے کا لحاظ، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ سو رشتہ اس یہ پوشمن چھ تمیک لحاظ. کیا فرمو؟ وقل للمؤمنات، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل للمؤمنات، ونیو مومن زنان کیا ونیو؟ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، پنی نظر جھکاون. عام طور مرد چھ پنی حفاظت کران مگر سانی ماج بین چھ کران ضرور تھن سمجھا. اکس موقع پر امام الانبیاء حضرت محمد عربی تشریف فرما، ازواج مطہرات من زوجہ مطہرہ حاضر خدمت، اور آو صحابی رسول صحابی کی کس سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی، نابینا. پیغمبر علیہ السلام ازواج مطہرات من حکم فرماوا کہ پردے کرو. ازواج مطہرات عرض کرا یا رسول اللہ یہ شو نابینا یہ کت وچ تو پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماوا افا عمیاوان انتما، کیا تھی چھو نابینا؟ یعنی اگر نسو تھی وچو تھی وچو نس تو یہ کن مردن حکم چھ پنی اش جھکاون، پنی چشمن کرن رش. زنان تھی چھ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، پنی شرمگان کیا کرن اتت تو مشترکہ ہدایت مردن تے ام پت زنانن آیتس مز حکم ولا یبدین زینتہن، پنی زینتک تشہیر کرن، پنی زینتک مظاہرہ کرن، مواضع زینت الا ما ظہر منہا. اور ام پت فرماوا ولیضربن علی جیوبہن،
ولا يبدين زینت الا ما ظهر وليضربن بخمرهن على جيوبهن اور تمن پز پن سہ پوچھ سہ دج سہ پلو جس کت پہ آسک گلس پہ سہ کت پہ لون پنس سینس تو بچ ام پتہ بیٚیہِ فرماو ولا يبدين زینتهن الا لبؤولتهن ہاں مگر پن خاندار سانہ ماجوین بچی امس پن زیب و زینتک ساری ارمان کت پور کر کس برٹ کن پنس خاندار لیکن بزرگو اور دوستو کوتا افسوس سن ہمشر سن بچی یم سات خاندار برٹ کن آس بالکل میلی کچیلی اور یور آج گھن خاندار یم خاندر وز خاص جور آسن ان قرض تلت مخصوص زیورات اونمت سہ گو تھوان تک من بخشس اٹیچی من وغیرہ وغیرہ اور استعمال کر گھس یم سات کن جائے موت گھس یم سات خاندر آس یم سات کان بہر ہز کان تقریب آس تم سات گو سہ قیمتی جور زیب تن کرن اور سہ قیمتی زیورات کیا کرن استعمال تو ولا یبدین زینتہن اور صحابیہ عجیب شان پیغمبر صاحب یہ صحابیات اخ صحابیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلیم عظیم صحابیہ پیغمبر علیہ السلام اس طور تشریف نما حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی تہن روایت کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پسینہ مبارک یما اس تہندس گرس مز آرام تہ فرمان رشتہ اس قریبی محرم آسن رشتہ ام پتہ شیشی من پسینہ مبارک کیا کرنا اور فرمانا کہ ات مبارک پسینس تو عورتس اندر یس خوشبو سہ کن مشک ست من لبن تو ام سلیم ان خاندار سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عظیم صحابی اور یہ صحابیہ یہ صاحب زاد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یم گڈنکس خاندار سن جو یم سات امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف آنا حضرت ام سلیم پننی لختی جگر ہت حاضر خدمت گسان اور عرض کران یا رسول اللہ یہ میون صاحب زاد بشنو تہ نظر کران یہ کر تہ جناب سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کیا دہوری خدمت اقدس اندر دہرات گزارا اور عجیب شان فرمانا شنجی لکھت آیت ترجم کہ پیغمبر علیہ السلام کیا نرم سو نرمی بیان کرا فرمانا کن سات امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیوا کہ انس گس فلاں کام کر دی بہت وہ بناس کرے حالانکہ اندر کیا اس آسان غرض بکر کن سات میں یہ کر دن بہت دپان حض بکرے بچپن دپان اگر گرس من کن سات میان ذریعہ کھانا نقصان ہو گا گر وال ازواج مطہرات مز کھانا یسان اس کی ون نا پیغمبر علیہ السلام دپان پھر یہ مکر یہ مقدرس مز یہ گو نقصان ونیوس میں بہرحال ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دپان یہ صاحب زاد بیمار سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری تم دوس کامہ گژھان شامس اور ام پتہ پنہ زوجہ محترمس پرژھان کہ بچہ سن کیا حال خبر خیریت دپان حسب معمول گئے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامہ شامس أڑ دوران اس صاحب زاد بچ امس گو انتقال دپان ام سلیم تمو سوچ پنی جائے اگر میں اور یتی پنس خاندارس ون تمس گھر بچارس کھین چین تو نندر تہ ختم غالباً روزدار تہ اسی دپان ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ام دور یہ بچ تھون ذرا لوگ کن اور یہ ابو طلحہ انصاری آج پرسنک کہ بچ سن کیا حال ام سلیم صحابیہ اپوز ون بدترین جرم مگر خاندار سن لحاظ کیا فرمو بچن آرام ظاہر کت
أكس معصوم بچس روح گو قبض ام کس آرام یل روح قبض گو وہ مانو دے کہاں تکلیف فرمو آرام اسمو اصل میں ام پت کت ون ام سلیم فرماوا یت کن بہ روزانہ پنن پان سوارا سجاوا تتھے کن سجو میں آج پنن پان آج کس خطر سجاوا خاندارس خطر اور کر کے سجاون آج تہ یم سات لخت جگر سن تازہ انتقال تسن دل مبارک کیا کیفیت آشی سانی ماجبین کرنے امیک زیادہ انداز مگر خاندار سن حق دبا خاندارن کر پنی ضرورت کی پور ام پت صبح کور زوجہ متحرن عرض کہ اس کن معاملہ بچس گو انتقال دبا ابو طلحہ انصاری گئی بارگاہ نبیس اندر حاضر مسجد نماز بھی اور یہ اطلاع دتک تو پیغمبر علیہ السلام دعا دیواں یا بشارت دیواں خدائن کر تج از کے روز مز برکت یا دعا کن اللہ تعالیٰ کرنو برکت راوی روایت کرن وول چھ روایت کران اچ بیاکھ سبق اش خاطر کہ اللہ پاکن کر امن 7 فرزند یکے بعد دیگرے عطا اور ام پت کیا فرماوا یہ چم عرض کرن مردن خاطر خصوصیت کان دپا پرس کان اوس قرآن کان پرس کان کیا اوس یعنی یہ کرن آج سانس یت معاشرس اندر ڈاکٹر آسن انجینئر آسن بوڑ بار تاجر آسن کیا فخرک چیز صاحب صاحب نزدیک کیا فخرک چیز کہ ساری کیا قرآن تو وہ عرض کرا پنجن ماجن بنین بچین کہ اللہ پاک کیا فرماما ولا یبدین زینتہن الا لبولتہن زینت جائے کرن ظاہر مگر کاز بروٹ کہیں پنس خاندان او آبائی ہن ہاں پنن باب صاحب آس او آبائی بولتی ہن پنس خاندار سن باب صاحب ہیر باب آس او اخوانی ہن پنن بوئی آس او بنی اخوانی ہن پنن باب تراس او بنی اخوات ہن پنن کساس بن تراس او نسائی ہن پنی خواتین بعض مفسرین چھ لکا او نسائی ہن سچ مراد مسلمان خاتون توے چھ بعض علماء فرماوان غیر مسلم خاتون بروٹ کنٹ پائز اتکرن گسو ام پت اللہ پاک فرماوان وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون کریو توب ساری ای مسلمان کس ونا وتوبوا الی اللہ جميعا ساری کریو خدا اس کن توب لعلکم تفلحون تاکہ تو کیا لگو فلاح کامیابی تو بزرگ اور دوستو بوس عرض کرا کہ وہ یوس نات خان کیا فرماوا کہ پیغمبر علیہ السلام سچ سون رشتہ تو آشت چھٹ اللہ تعالیٰ تھا قائم لیکن بزرگ اور دوستو سوچن ام رشتہ حقوق کیا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مشن کیا اور ساری زندگی ہن مشن کیا پیغمبر علیہ السلام کر اس برونٹ کن چیز پیش زدہ پیش گو آج اور بیا کیا گو کل ایک آج اور ایک کل ہم نے اپنی زندگی کا مشن صرف اور صرف آج کو بنا آج کو بنایا اس آج کو شاندار بنانے کے لیے بہتر سے بہتر بنانے کے لیے سال ہر سال گزر گئے ہر آدمی یہ سوچتا ہے پرتکا سوچا مرد زنان کہ میون بچہ مین بچی ام سن یہ آج یہ گو شاندار بنن یہ گو جاندار بنن یہ گو خوشحال بنن ام خاطر پنس بچ سند 50-60 وری آئے گا ضائع گا ہمارا بچہ سن بچی جس 3 ورین پران سکولس تو کالجس اندر مقصد کیا ہے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے لیکچرر بنے اچھے سے اچھا عزت والا ملازم بنے یہ آسان کیا نا میں اس کو منع نہیں کرتا بس بدل کا کیسا مانوں 30 سال میں بیچارہ کیا بنا ڈاکٹر یا انجینئر یا لیکچرر
اب ام پت اگر وقت پہ نوکری مل کس وری گئی نوکری کس وری 28 ویسے ملازمین ماشاء اللہ احتجاج کرا کہ 28 بجائے کس گھن آسن 60 یعنی 60 وور کیا گھن انا للہ و انا الیہ راجعون. مومن بندہ شرماتا بھی نہیں کہ 30 سال تو ڈگری حاصل کرنے کی نظر ہو گئے, 28 سال مال دولت سمیٹنے میں لگ گئے. اب اگر وہ عمر ملی بھی جو عمر عام طور پر اس امت کو ملا کرتی تھی کہ آمار امتی ماں بین 60 الی 70 کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان. ڈگری حاصل کرنس 28 کت گئے روپیے کماؤنس وہ کت روز اگر درمیانی تھی 60-70 درمیان کیا گو 65 وہ کت روز کم سے کم 7 وری کرے وہ کل کے لیے. 30 سال بھی آج کی نظر ہو گئے, 28 سال بھی آج کی نظر ہو گئے. اب بچے تھے بیچارے کتنے سال 7 سال. اور کیا چاہتے ہیں کہ نہیں 2 سال اور اسی کے نظر ہو جا رہے. اب اگر وہ مطالبہ پورا کیا حکومت نے پھر احتجاج 10 سال کے بعد نہیں, اب 60 سے کام نہیں چلے گا 62 سال. اور ابھی ریٹائر ہونے کا وقت آیا بھی نہیں, 2 سال پہلے تلاش میں ہے کہ یہاں سے ریٹائر ہو گئے گا ایک دن بھی ضائع نہ ہو, بس فوراً کوئی اور روزگار مل جائے, کوئی اور عہدہ ملے, کوئی اور منصب ملے. ساری زندگی کا حاصل مال اور ڈگری. اور ظاہر بات یہ مال اور یہ ڈگری اچھا پوشمن وہاں تک ساتھ جائے گا, وہاں اور ڈگری پگری کو کوئی نہیں پوچھے گا. اور یہ ڈگری والا جس کی زندگی کا خلاصہ اور حاصل صرف ڈگری اور مال ہے پچھتائے گا, اپنی بے وقوفی پر پچھتائے گا, نادانی پر پچھتائے گا. کب؟ جب اس کی کتاب, اس کے سوانح حیات, اس کی کتابی زندگی کون سے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی. یہ علامت کہ ام سن زندگی شن ہاوی تو باوی لائق, ام سن جوانی شن ہاوی تو باوی لائق. یا سن زندگی ہاوی تو باوی لائق آش, یا سن جوانی ہاوی تو باوی لائق آش, یا سن بجر ہاون تو باون لائق آش. تاسی نو خورس اتمل دن کے تاس کا تمل دین اور یم سات دشنس اتمل دن آو امیک مطلب یہ ہاون تو فوراً کرے ہاون تو باون شروع. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ یسن کتابی زندگی کا تسمل دن آئے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ ایک سے ہائے تو بات. لیکن یسن کتابی زندگی, یسن بچپنا, یسن جوانی, یسن بڑھاپا, یسن مالداری, یسن تجارت, یسن ملازمت, یسن تعلقات اور یسن باقی معاملات ہاون تو باون لائق آسن نکے تاسن کتاب کا اتمل دین. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ چونکہ ہاوی باون لائق شہید اس لیے کیا ون فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ہائے کاش میں کتاب یہ گس میں میچ ہاون تو باو نہیں میچ گس نہیں وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ بین کیا ہائی میں گس میں پانس تہ پتہ تکیاز ہاوی تو باوی لائق آشن مگر تچ ہاون تو باون تچ ما روز پوشید. یہ عام طور پر ہاوی تو باوی لائق چھنا آسان کہ ہاوا باوا کرا سہ کیا کرا پوشید. لیکن آج تم عمل تہ ہاون تو باون یم نا ہاوی تو باوی لائق آس میں عرض کرنا پارکن ہند چکر یہ ہاون تو باون لائق. بدترین جرم, بدترین بے-حیائی, مگر یہ ہاون تو باون کم سے شرم حیا بھی کوئی چیز ہے. پارک میں بیٹھا ہوا ایک جوڑا جانوروں کا وہاں, ایک جوڑا وہاں, بے گائے اور بیل بھی بیٹھتے سڑک پر, کتا اور کتیا سڑک پر, بکرا اور بکری سڑک پر. اب جب یہ جوان لڑکا
اور جوان لڑکی بھی بڑے سر عام بیٹھ کر وہی حرکات کرنے لگے جو ایک گائے اور بیل کرتا ہے، جو ایک کتا اور کتیا کرتی ہے، اور جو ایک کیا کہتے ہیں بکرا اور بکری کرتی ہے. اب اس جوڑے اور اس جوڑے کے درمیان کیا فرق؟ قرآن نے ارشاد فرمایا ان ہم الا کالانعام، ان کی چاروائی معلوم ازل بلکہ چاروائی خود کی بات ہے. چاروائی اس کو خدا نے مکلف ہی بنا، مکلف ہی اس نے بنا اور اس کو مکلف بنایا. تو بہرحال اس کو کام ہاوی تو باوی لائق شکایت انسان کرا عام طور چور سے، لیکن خدا صاحب فرمانا اس عمل یہ چور کرنا ہے نا تک روز چور پوری یوم تورزون یم دو خدا صاحب برٹ کن کیا یوں کرنا پیشہ گھن کن نا فرما لا تخفى منکم خافیہ کس عملہ اس ہاوی دباوی لائق چور چوری کرمت دپان تک روز چوری پوری یوم تبلی السرائر سارے رازہائی بستہ کیا ہو جائیں گے ظاہر و عیاں. اس لیے بزرگوں اور دوستوں بہت عرض کرنا امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو زندگیاں دو ہیں، ایک ہے آج اور ایک کا ہے آج کیا ہے فرمایا میری امت کی آج عام طور پہ 60 اور 70 کے درمیان، اور کل سے کیا مراد ہے مرنے کے بعد جو نئی زندگی شروع ہوگی وہ کتنے سال کی لا محدود ختم نہ، اسی لیے وہاں رات دن نہیں. آج جو ہے اس میں کیا ہے رات دن ہے، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں. جو دن گزرتا گیا، ہفتہ گزرتا گیا، مہینہ گزرتا گیا، سال گزرتا گیا، آدمی موت کے قریب ہوتا گیا. ابھی بچپنا ہے، پھر جوانی آ گئی، پھر بڑھاپا آ گیا، پھر موت آ گئی. لیکن وہ جو کل والی زندگی ملے گی وہاں آج اور کل نہیں، وہاں رات اور دن، وہاں مہینے اور سال. اسی لیے چونکہ وہ ہمیشہ آج ہی رہے گا، جیسا جنت میں داخل ہوا ویسا ہی ہمیشہ رہے گا. کتنی عمر میں جنت میں داخل ہوں گے؟ ہاں ارے کسی سے پوچھو اسکول کے اندر ایڈمیشن کس عمر میں ہوتا ہے، سب کیا کہیں گے ارے خاموش معلوم تو ہے 3 سال میں. لیکن جنت میں کس عمر میں داخل ہوں گے؟ 33 سال. جنت میں تو ہمارا داخلہ ہو چکا ہے نا، ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل یہ کیا پور لا الہ الا اللہ سکوت گو داخل تمس میول داخل. مگر بچہ کرن ایڈمیشن کرنے سکولس اندر پتہ وچھان سا سکولک دروازے برونٹ پکیا ممکن کہ عرصہ پتہ کیا گژھِ ایڈمیشن اتھے کن من قال لا الہ الا اللہ یم لا الہ الا اللہ پور تس ایڈمیشن کت گو. ہم سب کا ایڈمیشن کہاں ہے؟ جنت کے لیے ہو چکا ہے. اسکول کی ایڈمیشن کی تو اتنی تیاری ہے. 3 سال کے بچے کو 4 سال کے بچے اور بچی کو اس اسکول کے ایڈمیشن کی وجہ سے شفقت بھری ماں 7 بجے اٹھاتی ہے، ابھی چند مہینے کے بعد 5 بجے اٹھائے گی. آدھی نیند ادھر سے اٹھا رہی ہے اماں، اور بیچارہ 3-4 سال کا بچہ ادھر سے گر رہا، ادھر سے اٹھا رہی تو ادھر سے گر رہی چھوٹی بچی، لیکن شفقت والی ماں اس کو سونے نہیں دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کا ایڈمیشن ہو چکا ہے. کہاں؟ اسکول کے اندر. اگر نہیں گیا آگے کیسے چلے گا؟ ڈاکٹر کیسے بنے گا؟ انجینئر کیسے بنے گا؟ لیکچرر کیسے بنے گا؟ مال کیسے کمائے گا؟ عزت کیسے حاصل ہوگی؟ لیکن یہی شفقت والی ماں کہ جس کے بیٹے کا ایڈمیشن داخلہ جنت کے لیے ہو چکا،
اس جنت کے ایڈمیشن کو قائم رکھنے کے لیے اور جنت میں پہنچنے کے لیے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ 3 سال والے کو چھوڑ دو، بیچارہ چھوٹا ہے، سونے دو۔ 4 سال والا سوتا رہے، 5 سال والا سوتا رہے، 6 سال والا سوتا رہے، 7 سال والا سوتا رہے۔ 7 سال کے بعد نماز کی عادت ڈالو، اور 10 سال کے تک مارنا پارنا نہیں، نماز کی عادت ڈالو، 3 سال تک پکا نمازی بن جاوے۔ اب اگر 10 سال کے بعد نماز میں گڑبڑ کرتے تو اب مارو، سزا دو۔ ایک ہی کمرے میں 4 سال کا بچہ، 4 سال کی بچی، اور اسی کمرے میں 18 سال کی جوان لڑکی، 18 سال کا جوان، اس کا چونکہ اسکول میں ایڈمیشن ہو چکا ہے، اس ایڈمیشن کی لاج رکھنے کے لیے 4 سال کے بچے کو اور 4 سال کی بچے کو زبردستی اٹھایا۔ شفقت والی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسکول کے گیٹ کے اندر ڈالا، خود واپس آئی یہ جاننے کے باوجود کہ میرا بچہ، میری بچی اماں اماں کہہ کر رو رہے ہیں، لیکن نہیں، داخلہ ہو چکا ہے، ایڈمیشن ہو چکا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ لیکن یہی ماں جو جانتی ہے کہ میرے بچے کا داخلہ بواسطہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے لیے ہو چکا ہے؟ 10 سال جنت کے لیے۔ اب 15 سال کے بچے کو بلایا جا رہا ہے، کہاں بلایا جا رہا ہے؟ جنت کی تیاری کے واسطے کہاں؟ مسجد میں۔ اللہ کا منادی سب سے پہلے اللہ کی بڑائی بیان کر، اللہ اکبر، اللہ اشہد اللہ الہ، اشہد ان محمد، اس ایڈمیشن کی یاد دہانی کرائی جا رہی کہ تم نے تو اللہ کی بڑائی کو تسلیم کیا ہے، اللہ کی الوہیت کو مانا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کو تسلیم کیا ہے، ایڈمیشن والے ہو، اس لیے سو مت، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب بیچارہ نیند میں سویا ہے، جی نہیں چاہتا اٹھنے کو، فوراً ندا آئی، الصلاۃ خیر، نماز بہتر ہے کس سے؟ وہاں روز نہیں دے دیا ایڈمیشن، اب روز تھوڑے اسکول والے آئیں گے، اور یہاں اللہ کا منادی روز پکارتا ہے۔ چونکہ ڈاکٹر بنانا چاہتی ہے ماں، اس لیے 3-4 سال کے بچے اور بچی کو اٹھا کر اسکول پہنچایا۔ اگر جنتی بنانا چاہتی اپنی اس بچی کو، اپنے اس بچے کو، جوان لڑکے کو، تو اس کو نماز کے لیے بیدار نہ کرتی، باپ بیدار نہ کرتا، چاہتے ہی نہیں، زبان سے چاہتے ہیں۔ کسی کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ بتاؤ جنت میں جانا چاہتے ہو جہنم میں؟ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہاں؟ جہنم میں کوئی جانا تو نہیں چاہتا خدا نخواستہ، لیکن زبان سے۔ اب جنتی بننا چاہتے ہو، جنت کے لیے بلایا تو جا رہا ہے مسجد میں۔ جنت کے لیے جانے کے واسطے تو شرط ہے، لازمی چیز ہے کہ تمہاری بیٹی، ماں، بہن، بچی بے پردہ اور بے حیا ہو کر گھر سے نہ نکلے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اذان وقت ہو گیا۔ ایک ہے آج، اور ایک کیا ہے؟ آج کا گزر چکا۔ میری زندگی کے آج کتنی ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ میری زندگی کے آج کے 47-48 سال گزر چکے۔ اب آگے میری زندگی کا آج کتنا باقی ہوگا اللہ جانتا ہے، لیکن 48 سال گزار دیے، اگر 10-15-20 سال اور بھی ہو وہ بھی گزر جائیں گے، اس لیے کوئی فکر کی بات۔ لیکن میری زندگی کو جو کل آ رہی ہے، یہ تو ایک نیا مرحلہ ہے، اور یہ آج مجھے جو دی گئی کس کے لیے دی گئی؟ کل کی تیاری کے لیے۔ تو میں نے آیت جو پڑھی اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، آج تمہاری یہ آج جو ہے یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرے، اور کس فکر میں گزرے کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر ایک سوچے کہ کل کے لیے کیا تیاری
کر رکھی ہے. میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، اپنے لیے بھی سوچیں، گھر والوں کے بارے میں بھی سوچیں. اللہ تعالی ہمیں اس کل کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کل کی تیاری کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے جو کچھ کہا سنا گیا اس میں کوتاہی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے. جو اچھی باتیں کہلوائی گئی اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو بھی اللہ اس مجلس کو منتظمین کے لیے بھی، سامعین کے لیے بھی، مقررین کے لیے بھی، انتظام کرنے والوں سب کے لیے کامل مغفرت، کامل ہدایت اور کامل نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں، ہماری بیٹیوں، ہماری بچیوں کو کامل عفت و پاکدامنی عطا فرمائے، شرم و حیا عطا فرمائے، پردے کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی اور بے پردگی سے حفاظت فرمائے. اور ہم مردوں پر اپنی ماؤں بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کے سلسلے میں ان کے باپردہ بنانے کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں عائد ہیں اللہ پاک ہمارے اندر اس کا احساس پیدا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو خصوصی کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.